دیکھیے آج ہم بات کریں گے سلیپ سے متعلق، نیند اور ساتھ میں ڈریمز، خوابوں کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں عام آدمی کو ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے کہ ہمیں خواب کیوں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ نیند میں آتے ہیں، تو اس لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نیند کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ جو ہماری نیند ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہم کہتے ہیں ریم سلیپ اور ایک ہم کہتے ہیں نان ریم سلیپ۔ ریم کا مطلب ہوتا ہے ریپڈ آئی موومنٹ، اور نان ریم کا مطلب ہوتا ہے کہ ریپڈ آئی موومنٹ نہیں ہوتی۔ سادے لفظوں میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ نان ریم سلیپ میں فوراً چلے جاتے ہیں 1.5 گھنٹے کے لیے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد پھر آپ کی جو نیند ہے یہ چینج ہوتی ہے ریم سلیپ میں، اور یہ وہ نیند ہوتی ہے جس کے اندر آپ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ وہ نیند ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آدمی جب ہاتھ پاؤں ٹانگیں مارتا ہے سوتے ہوئے میں، کروٹیں بدلتا ہے، یہ ساری ریم کے اندر بدل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ اکثر خواب دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ خواب کے بارے میں یہ جاننا چاہیں کہ خواب کیا ہوتا ہے، اب خواب کے بارے میں بہت سے تھیریز اینڈ فلاسفیز، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل، ریلیجس، سوشل، ہسٹوریکل اس کے بارے کے اندر اوپینینز ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا جو سائیکیٹرسٹ تھے، سائیکالوجسٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ ہماری وہ خواہشات جو ہم اپنی زندگی میں پوری نہیں کر پاتے وہ پھر خواب کے ذریعے ہم پوری کرتے ہیں۔ اور ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بہت سے وہ کام جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی محنت سے یا کسی وجہ سے پورے نہیں کر پاتے، وہ پھر ہمارا جو سب کانشیس ہوتا ہے وہ اس تاروں کی صورت کے اندر وہ ہمارے خواب میں وہ ان کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ اکثر سانپ نظر آ جائے تو اس کو دشمن سے تشبیہ دیتے ہیں، گلاب نظر آ جائے تو اس کو خوشی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے سب کانشیس کی لینگویج ہر آدمی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میجورٹی کی انٹرپریٹیشن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے انٹرپریٹیشن اس کی کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ ہماری وہ خواہشات جو وہ خدشات، مثال کے طور پہ اگر آپ کی زندگی میں خدشے ہیں اور ان خدشات کو لے کے آپ سوتے ہو اور اگر آپ کو نیند آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو سانپ بھی نظر آ سکتا ہے، جن اور کوئی چڑیل بھی نظر آ سکتی ہے۔ اگر آپ بہت ہی پیس آف مائنڈ کے ساتھ سوتے ہو، آپ کے سب کانشیس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس صورت میں جب آپ سوؤ گے اور آپ کو خواب آئیں گے تو وہ آپ کو پھولوں کے خواب آ سکتے ہیں، وہ ہواؤں کے خواب آ سکتے ہیں، وہ اچھے خواب آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریہ ہے خوابوں کے بارے میں۔ اچھا، جو خواب ہوتے ہیں ان کی پھر کئی قسمیں بھی ہوتی ہیں، یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتے۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے خواب ہوتے ہیں یہ بعض اوقات پریڈکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنے والے وقتوں کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خواب کے اندر کچھ ایونٹس آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ، یعنی اس کے کنیکشن اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو آنے والی صدیوں، آپ کے آنے والے مہینوں کے بارے میں جو ہونے والی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو خواب میں پہلے جسے کشف ہوتا ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ غالباً یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کو ہی آتا ہوگا۔ آپ نے ایسے خواب ہمارے بہت سے پیغمبروں کے حوالے سے سنے ہوں گے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنے ہوں گے، اور یہ بھی آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ وہ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو خواب ہوتے ہیں جو پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دماغ کی لہریں وقت کی سپیڈ سے تیز ہوتی ہیں اور وہ مستقبل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک حصہ یہ پہلو ہو گیا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، جس میں انوینشنز ہوتی ہیں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے اپنے خوابوں میں کچھ ایسی چیز دیکھی جس سے ان کی ایجادات ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے شوگر کے مریض انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اینٹی بایوٹک شروع ہوئی تھی تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ اینٹی بایوٹک سب سے پہلے شروع ہوئی وہ پینسلین تھی. ان دونوں کے جو موجد تھے وہ اپنی شعوری زندگی میں کوشش کرتے رہے کہ ہم کوئی ایسا مولیکیول نکالیں، کوئی ایسا مرکب نکالیں جس سے انسولین بن سکے اور لوگوں کی شوگر ختم ہو سکے، یا پینسلین بن سکے اور وہ جراثیم کو مار سکے. اور ان دونوں صورتوں کے اندر جو ان کے موجد تھے وہ یہ سوچتے سوچتے سو گئے، اور سوتے میں ان کو جو خواب آیا اس کے اندر کچھ اشارے تھے کہ اگر آپ اس کو یوں کر لیں گے، اگر آپ اس کو یوں کر لیں گے، اور جو چیز بنے گی وہ فائدہ مند ہوگی. اور وہ اشارے لے کے انہوں نے انسولین بھی بنا لی اور پینسلین بنا لی، اور آج تاریخ میں جو بہت بڑا انقلاب آیا وہ ان دو دوائیوں کی وجہ سے آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے خواب ہوتے ہیں یہ بھیجا نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بعض اوقات بہت بڑے بڑے چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو میں کہ آپ نے ایک گانا سنا ہوگا آواز دے کہاں ہو. یہ انڈین گانا ہے اور نوشاد کا گانا ہے، اور اس کی بھی جو موسیقی تھی کہتے ہیں کہ وہ جب ترتیب دی جا رہی تھی تو اس وقت نوشاد صاحب جو تھے وہ ششپنج میں تھے کہ کس طرح میں اس کو کروں. تو ان کو بھی یہ جو آئیڈیا تھا، یہ جو بول تھے، یہ خواب میں آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو لکھا. قبلائے خان، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک نظم دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی، قبلائے خان. قبلائے خان جو نظم ہے یہ ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ اس کو جو لکھنے والا تھا اس نے یہ نظم خواب میں لکھی تھی، اور وہ لکھتا چلا گیا، اور پھر کسی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی. تو جتنی وہ لکھ سکا تھا اتنی اس نے لکھ لی، اس کے بعد جو نہیں لکھ سکا وہ آج تک تاریخ میں انکمپلیٹ ہے. تو قبلائے خان کی جو نظم ہے وہ اس لیے لٹریچر میں انکمپلیٹ ہے بیکاز اٹ واز ریٹن بیسکلی ایک خواب کے اندر، اور اس خواب کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا. تو اس لیے جو خواب ہوتے ہیں ہمارے، ان کی بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں. ہمارے خوابوں میں، ہمارے دماغ میں خوابوں کے حوالے سے ایک سینسر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں، عجیب غریب قسم کے خواب بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ سینسر ہمارے ان خوابوں کو روک دیتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں یہ سینسر خراب ہو جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، نائٹ میئرز آتی ہیں، جن کی پھر زندگی آخر افیکٹ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ. تو یہ ان کے سینسر، یہ سینسر خراب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے خوابوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری تھیریز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. خواب دیکھنا ایک اچھی صحت کی علامت ہے. جس کو خواب نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے خواب نہ دیکھنے کا عمل یہ شو کر رہا ہے کہ اس کا جو سلیپ سائیکل ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. اور جس کو بہت زیادہ خواب آتے ہیں یا جس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے. میں یہاں بات ختم نہیں کروں گا، بلکہ ایک سٹیپ آگے کی بات بھی کروں گا. ہمیں خواب دیکھنے چاہیے. ہمیں بعض اوقات دن کو بھی اپنے دماغ کے اندر خواب والی کیفیت پیدا کرنی چاہیے، اپنے گولز کے مطابق، اپنی منزل کے متعلق. کیونکہ اگر آپ دن کو سوچیں گے، بار بار سوچیں گے، تو بہت سی چیزیں آپ کے سب کانشیس میں چلی جائیں گی. یہ سب کانشیس میں جانے والی چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کو آپ کی منزل کی طرف لے جانا شروع کر دیں گے. کبھی یہ خواب میں سوتے ہوئے آ کے آپ کی رہنمائی کریں گے، کبھی جاگتے ہوئے آپ کے عمل کا حصہ بن جائیں گے،
اب دیکھیے پاکستان کا وجود ایک خواب کے نتیجے میں ہے. اگر علامہ اقبال وہ خواب نہ دیکھتے تو قائد اعظم اس کی تعبیر کے طور پہ پاکستان بناتے. تو اس لیے خوابوں کی دنیا میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے، لیکن خواب ضرور دیکھنے چاہیے. اچھی نیند ہونی چاہیے تو آٹومیٹکلی اچھے خواب بھی آ جائیں گے.